بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 26واں حصہ آپ کے سامنے ہے۔ نیک اولاد کیسی ہوتی ہے اس کی ایک خوبصورت تصویر فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا۔ اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، وہ دعا کرتا ہے، اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں، اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرا فرما بردار اور میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، یہ جنت والوں کے ساتھ ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے ان سے۔ بدبخت اولاد کیسی ہوتی ہے اس کی ایک عبرتناک تصویر دیکھیں۔ فرمایا کہ اور رہا وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر حیرت ہے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور ماں باپ اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا ناس و ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب پہلے گزر جانے والوں کے افسانے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی دھمکی پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گزرے ہیں، بے شک یہ نامراد لوگ ہیں۔ جنوں کے گروہ کی حق شناسی دکھائی جاتی ہے کہ جب ہم نے فرمایا کہ جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا قرآن سننے کے لیے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو کر سنو، تو جب وہ تمام ہو چکا تو وہ لوٹ کر اپنی قوم کو انذار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، یہ گزشتہ کتابوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے، یہ کتاب حق ہے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تم کو ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا وہ زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ جنت اور جہنم کی ایک تصویر دیکھیں۔ فرمایا اس جنت کی مثال، فرمایا اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں ذرا بھی بسان نہ ہوگی، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی، اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی۔ آیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو اس میں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اہل ایمان کی فتح یابی کا ایک منظر دیکھیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ایک خاص مقصد سے سچا خواب دکھایا، بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گئے، امن کے ساتھ، اپنے سر منڈائے ہوئے اور بال کٹوائے ہوئے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بس اس نے جانی وہ بات جو تم نے نہیں جانی، تو تمہارے لیے ایک فتح رکھ دی جو قریب ہے، وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے سارے دین پر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ایک دلکش تصویر تمثیلوں کی زبانی پیش کی گئی۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے، ان کی تمثیل تورات میں ہے، ان کی یہ تمثیل تورات میں ہے،
اور انجیل میں ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ سورہ حجرات کی تصویریں، سورہ حجرات پڑھتے ہوئے ایک مثالی معاشرے کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جس میں رسول کی بات کا احترام ہوتا ہے کہ اس کی آواز سے بلند کوئی آواز نہیں ہو، جس میں کسی کے بارے میں کوئی بات بلا تحقیق نہیں کہی جاتی، جس میں مومنوں کے درمیان اصلاح اور صلح کرانے کی فکر میں سب پیش ہوتے ہیں، جہاں مصالحت کراتے ہوئے عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، جہاں مومنوں کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا ہے، کوئی کسی پر طنز نہیں کرتا ہے، کوئی کسی پر برے القاب نہیں چسپاں کرتا ہے، لوگ گمانوں سے بچتے ہیں، ٹوہ میں لگنا برا سمجھا جاتا ہے، غیبت سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، کوئی نسلی یا قبالی امتیاز نہیں ہوتا ہے، قبیلوں اور قوموں کی تقسیم سے تعارف اور انسیت بڑھانے میں قبیلوں اور قوموں کی تقسیم سے تعارف اور انسیت بڑھانے میں مدد لی جاتی ہے، تقوی اور خدا ترسی کو شرافت اور اچھائی کا معیار سمجھا جاتا ہے، لوگ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ انہیں ایمان و اسلام جیسی نعمت عطا ہوئی۔ بدگمانی، ٹوہ میں لگنے اور غیبت کرنے کی قباحت کو دل میں بٹھانے کے لیے ایک نہایت بلیغ مثال دی گئی کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اللہ کی قدرت کے جلوے دکھائے گئے، فرمایا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو سنوارا، اور کہیں اس میں کوئی رخنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اگائیں، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا جس سے ہم نے باغ بھی اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں بھی، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، بندوں کی روزی کے لیے، جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نکلنا ہوگا۔ یاد رکھو، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نکلنا ہوگا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی طرف سے انسان کی نگرانی کس طرح ہو رہی ہے، ذرا دیکھیں۔ فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں، اور ہم رگے جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ عین اس وقت جبکہ دو وصول کرنے والے وصول کرتے رہتے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے اور دوسرا بائیں بیٹھا ہے، وہ کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا ہے مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی دیکھیں۔ فرمایا موت کی غشی ناقابل انکار حقائق کے ساتھ آ پہنچی، یہ ہے وہ چیز جس سے تو کتراتا رہا تھا، اور سور پھونک دیا گیا، وہ وعدے کے ظہور کا دن ہے، یہ وعدے کے ظہور کا دن ہے۔ ہر شخص اس طرح حاضر ہوا کہ اسے کشاں لانے والا اور اس کے بارے میں گواہی دینے والا ساتھ ہے۔ تو اس سے غفلت میں پڑا رہا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نظر بہت تیز ہے، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ فرمایا جائے گا تم جھونک دو جہنم میں ہر ناشکر ہٹ درم، خیر کو روکنے والے مبتلائے شک کو جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرائے، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ اس کا شیطان ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے پہلے اپنی وعید سے آگاہ کر دیا تھا، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، اور وہ دور نہ ہوگی ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے جو خدائے رحمان سے ڈرا غیب میں اور حاضر ہوا لو لگانے والے دل کے ساتھ۔
दाखिल हो जाओ उस जन्नत में, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में सलामती के साथ। ये हमेशगी का दिन है, उनको वहाँ मिलेगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास मज़ीद भी है। अल्लाह के हुक्म से चलने वाली हवाएं किस तरह रोज़े जज़ा की शहादत दे रही हैं। फरमाया, शाहिद हैं तुंद हवाएं जो उड़ाती हैं गुबार, फिर उठा लेती हैं बोझ, फिर चलने लगती हैं आहिस्ता, फिर अलग अलग करती हैं मामले को जिस अज़ाब, फिर अलग अलग करती हैं मामला कि जिस अज़ाब की तुमको वईद सुनाई जा रही है वो सच है, और जज़ा व सज़ा बेशक वाक़ होकर रहेगी, और शाहिद है धारियों वाला बादल भी। निशानियों से गफलत बरतने वालों का हाल और अंजाम देखें। फरमाया, अटकल के तीर चलाने वाले हलाक हों, गफलत में डूबे हुए बिल्कुल बेखबर पूछते हैं जज़ा व सज़ा का दिन कब आएगा। जिस दिन वो आग पर तपाए जाएंगे, चखो मज़ा अपने फितने का, यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी मचाए हुए थे। परहेज़गारों का हाल और अंजाम भी देखें। फरमाया गया, परहेज़गार बागों और चश्मों में हैं, पा रहे हैं जो कुछ उनके रब ने उनको बख्शा। बेशक वो इससे पहले खूबकार थे, वो रातों में कम ही सोया करते थे और रात के आखिरी पहरों में मग़फ़िरत मांगा करते थे, और इनके माल में साइल और महरूम का हक़ हुआ करता था। या अल्लाह हमें बचा गफलत वाली ज़िंदगी से। या अल्लाह हमें तक़वा और खुदा तरसी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, और हमें आखिरत में अपने महबूब बंदों का साथ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।